بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 14 کریں گے، انٹروڈکشن ٹو اسلامک جیورسپریڈنس۔ فقہ سے ریلیٹڈ جو بھی احکامات وغیرہ ہوتے ہیں وہ کہاں سے شروع ہوئے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، فقہ میں جتنے بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم لوگ اسٹڈی کریں گے۔ فقہ ہوتا کیا ہے؟ فقہ ہوتا ہے جیورسپریڈنس، ہم لوگ اس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کے اب کیا احکامات ہیں، وہ کیسے کرنا ہے، غسل کے کیا احکامات ہیں، اس میں وضو میں فرائض کتنے ہیں، سنت کتنی ہے، واجب کتنی ہے، یہ ساری فقہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ نماز کے اندر سنت کیا چیز ہے، تشہد ہوتا ہے نا، ویسے تو قیام ہوتا ہے ایک، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان میں سے واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، فرض کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہماری فقہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیسے مسئلے جو ہوتے ہیں نا وہ کیسے آگے نکالے جاتے ہیں، ان کے جو سولوشنز ہوتے ہیں وہ کیسے فائنڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں۔ دس از کالڈ ایز اسلامک جیورسپریڈنس۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیورسپریڈنس کا ویسے مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دریافت کرنا، کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ علامہ زمخشری نے اپنی فائق اللغہ میں لکھا ہے کہ جو جیورسپریڈنس اصل میں ہوتا کیا ہے، کسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا اور ڈسکور کرنا۔ فقہ کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، اور فقہ کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں اس سینس میں استعمال ہوا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپریہنشن کو فقہ بولا جاتا ہے، یعنی کہ سمجھنا کسی چیز کو، اس کو اچھے طریقے سے اس پہ غور و فکر کرنا، اس چیز کے زمرے میں قرآن پاک میں فقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ساتوں جو بھی آسمانوں میں اور ساتوں زمینوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بعد میں پھر کیا ہوا، پہلے تو جسٹ یہی ہوتا تھا کہ ڈکشنری میں تو جیورسپریڈنس کا جو ورڈ ہے وہ نوئنگ اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کو مذہب سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا جو ایک اسپیشلائزڈ نالج ہوتا ہے اس کے لیے جیورسپریڈنس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہ کی ڈیفینیشن کو اگر ہم لوگ دیکھیں، جیورسپریڈنس نیم ہوتا ہے مختلف ان چیزوں کے نالج کا، یعنی کہ وہ والی چیزیں جو کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں یا انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، اس چیز کے بارے میں جو مکمل نالج ہوتا ہے اس کو ہم لوگ جیورسپریڈنس بولتے ہیں۔ جیورسپریڈنس کا نالج ہمارے جو شریعت کے جو بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان سب کو ایک ڈیٹیل آرگومنٹس کے تھرو ہی ڈرائیو کیا جاتا ہے۔ فقہ میں جتنے بھی اصول و ضوابط ہوتے ہیں ڈیٹیل میں آرگومنٹس پہلے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ڈسکرائب کیے جاتے ہیں۔ دو طرح کے شریعہ کے رولز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اوریجنل لاز اینڈ دوسرے ہوتے ہیں بائی لاز۔ اوریجنل لاز وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں احکامات دے دیے جاتے ہیں، ہمیں بتا دی جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، کھلے عام ہمیں پتہ ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں اوریجنل لاز۔ اور بائی لاز ہوتے ہیں کہ جو اوریجنل لاز ہمیں بتائے گئے ہوتے ہیں اسی کی بنیاد پہ ہم لوگ مزید غور و فکر کر کے جو نئی چیزیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بائی لاز بولتے ہیں۔ اسلامک شریعہ میں جب بھی وہ قانون و ضوابط بنائے جاتے ہیں تو 4 طرح کے سورسز سے رہنمائی لی جاتی ہے: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم آگے باری باری ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے۔ جو فقہ کے جو بھی اصول ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پرنسپلز آف جیورسپریڈنس کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ والے پرنسپلز یا وہ والے رولز اینڈ ریگولیشنز جس کے تھرو جو جیورسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ فقہ کا جو عالم ہوتا ہے، وہ قرآن پاک سے، سنت سے، اجماع اور قیاس وغیرہ سے، اور جو بھی سورسز ہوتی ہیں شریعت کی، ان سب سے ایک ڈیٹیل میں انسٹرکشنز لیتا ہے، اور ہمیں پھر ساری ہماری جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں ان کی سولوشنز بتاتا ہے ہماری ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ۔ جیورسپریڈنس اور پرنسپلز آف جیورسپریڈنس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جیورسپریڈنس کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعہ میں جو ہمیں جو بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو جاننا، وہ فقہ ہوتا ہے، یعنی کہ جیورسپریڈنس ہوتا ہے۔ اور پرنسپلز اس کے کیا ہوتے ہیں کہ ان اصول و ضوابط کو جاننا جس کو استعمال کر کے آپ لوگ شریعہ میں سے مزید اصول و ضوابط کو اخذ کر سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ پرنسپلز آف جیورسپریڈنس بولتے ہیں۔ اسلام کے جو ہمیں جو لاز بتاتا ہے اسلام، ہم لوگ اس کو شریعہ بھی بولتے ہیں اور فقہ بھی بولتے ہیں۔
جورسپریڈنس یعنی کہ جو فقہ ہے یہ اس کی کمپائلیشن کب ہوئی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما رہے ہوتے تھے صحابہ کے سامنے تو ان کو کسی چیز کی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ یہ چیز ضروری ہے، یہ چیز ریکمینڈڈ ہے، یہ چیز فرض ہے. صحابہ کے نام جو کچھ دیکھتے تھے وہی اڈاپٹ کر لیا کرتے تھے. نماز میں بھی یہی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز پڑھتے تھے صحابہ کے نام اسی چیز کو آگے فالو کر لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب دین دوسری جو زمینوں پہ پھیلتا چلا گیا تو وہاں پہ پھر یہ دیکھا گیا کہ اب اجتہاد بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، یعنی کہ غور و فکر کر کے لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ عربک آپ لوگ دیکھیں تو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو یہاں پہ صرف اٹینشن دی گئی کہ اب فقہ سے ریلیٹڈ جو بھی اصول ہیں ان کو ڈیٹیل میں ڈرا کیا جائے. اس کے بعد اس میں اجماع یعنی کہ کنسنسس بھی آ گیا. اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والی بات جس پہ وقت کے بہت ہی اچھے اور معروف و مشہور اور عقل مند عالم ایگری کرتے ہیں جس بات پہ تو ہم ان کے ایگری کرنے کو اجماع بولتے ہیں. تو وہ مختلف قسم کے جو عالم ہوتے ہیں جب وہ کسی بات پہ ایگری کرتے ہیں تو ہمیں وہ بات ماننی پڑتی ہے. اجماع یہ ایک سسٹمیٹک فارم تھی جو کہ صحابہ کی پیریڈ میں ہی شروع ہوئی تھی. کنسنسس ہم لوگ اس کو بولتے ہیں. اس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے تھے اور ایون کہ ان پہ ریسٹرکشن تھی کہ وہ مدینہ سے باہر نہیں جا سکتے تھے. اس میں پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری، یہ جو سارے تھے ان سب کے فتوے لیے جاتے تھے اور پھر اس کی بنیاد پہ آگے رولز اینڈ ریگولیشنز ڈرا کیے جاتے تھے. اس کے مدینہ اور مکہ کے علاوہ بھی کوفہ، بصرہ، سیریا، ایجپٹ یعنی کہ مصر اور یمن وغیرہ جو ہے وہاں پہ بھی پڑھائے جاتے تھے یہ والے جتنے بھی فقہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی اصول و ضوابط ہوتے تھے. اب وہ والے جو بھی اسکالرس ہوتے تھے جو کہ ان اسکولوں سے پڑھے تھے، ان سینٹر سے پڑھے تھے، ان کو تابعین بولا جاتا ہے. یعنی کہ صحابہ کرام کے جو پیریڈ کے بعد یا جنہوں نے ڈائریکٹلی صحابہ کرام سے نالج حاصل کیا اور جنہوں نے صحابہ کرام کے جو بنائے ہوئے سینٹرز تھے ان سے انہوں نے جو نالج حاصل کی ان کو تابعین بولا جاتا ہے. تابعین جورسپریڈنس کا اور جو بھی اصول و ضوابط ہوتے تھے لیجسلیشن کا، قانون کا، وہ سارے جو بھی نالج وغیرہ ہوتا تھا، جو بھی گائیڈنس ہوتی تھی وہ احادیث وغیرہ سے لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا، انہوں نے کیا کیا، وہ ساری چیزیں وہ ریکارڈ کیا کرتے تھے اور ساتھ میں اجتہاد اور جو بھی صحابہ کرام کے جو اوپینینز وغیرہ ہوتے تھے ان کو بھی لے کے وہ مزید اس میں لکھا کرتے تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تابعین کے پیریڈ کے دوران جورسپریڈنس کیسے کمپائل ہوئی. اس میں حسن بصری، اس کے بعد امام مقبول سیریہ کے تھے، اس کے بعد عطا خراسانی تھے، خراسان کے رہنے والے، سعید بن مسیب تھے، مدینہ کے رہنے والے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسکول آف تھاٹس بنائے. ان اسکولرز کی وجہ سے ان اسکالرز کی وجہ سے مختلف قسم کے اسکولز آف تھاٹ بنے. بنو امیہ کی پیریڈ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہ صرف یہ کہ احادیث کی کمپائلیشن کو انکریج کیا بلکہ انہوں نے ایک باقاعدہ ایک کونسل بنائی تھی تاکہ فقہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں ان کو سالو کیا جائے. اس کونسل میں جو ممبرز تھے ان کو فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے اور ان کے اندر 6 جیورسٹ جو ہے وہ شامل تھے. پہلی جو بک تھی حدیث کی وہ موطا امام مالک لکھی گئی تھی. بہت اچھی بک ہے، یہ آپ لوگ ضرور پڑھیے گا. اس میں جو تابعین جو تھے، تابعی جو جیورسٹ تھے مدینہ کے رہنے والے، یہ والے نیمز آپ نے اچھے سے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں کہ کون کون سے تھے. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تھے، عروہ بن زبیر بن العوام تھے، قاسم بن محمد بن ابی بکر تھے، سعید بن المسیب تھے، سلمان ابن یسار تھے، اس کے بعد فوراً ابن زید تھے، خارجہ ابن زید، دیکھیں انہوں نے یہاں پہ انگلش میں اس کو کر دیا، ابو بکر عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، یہ جیورسٹ شامل ہیں جو کہ تابعین میں آتے ہیں. اس کے بعد مذاہب اربع. اچھا، شروع سے ہی جب جو تھی دوسری ہجری کی شروع سے لے کے چوتھی ہجری کے درمیان تک کا جو ایک پیریڈ تھا، اس وقت فقہ کا جو ایک پورا ڈسپلن تھا یہ بڑا اب تک فارمل ہو چکا تھا، باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا. تو 4 امام ہیں جن کے اسکول آف تھاٹس کو آج بھی فالو کیا جاتا ہے، تو آپ سب کو بھی پتا ہوگا ان کے بارے میں. سب سے پہلے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ان کا نیم جو تھا وہ نعمان بن ثابت تھا. ان کا نیم آپ نے اور ان کا سر نیم یاد رکھنا ہے اچھے سے، آپ کے MCQs کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے.
امام اعظم ابو حنیفہ کا جو سر نیم تھا وہ تھا ابو حنیفہ، ٹھیک ہے. ان کا تعلق فارس سے تھا، پرشیا سے تھا، اور 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 150 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اور یہ بہت اچھے مجتہد تھے، بڑے گرینڈ جورسٹ ان کو مانا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ صرف وہ تھے کہ ان کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے اور انہوں نے صحابہ میں سے حضرت انس اور حضرت ابو طفیل سے ڈائریکٹلی انہوں نے سیکھا بھی ہے. ان کے جو فیمس ٹیچرز تھے وہ حضرت حماد، امام شعبی، اس کے بعد عودی بن ثابت، موسیٰ بن عائشہ، عاصم بن سلیمان، عطا بن ابی رباح، حضرت باقر اور حضرت جعفر شامل ہیں. خیر ان ٹیچرز کے نام آپ بے شک مت کیجئے گا، یہ تو آپ لوگوں سے وہ نہیں پوچھیں گے کہ ان کے ٹیچرز میں کون کون شامل تھے، اس کو آپ لوگ بھی چیک کر دیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے حضرت انس اور حضرت ابو طفیل سے ڈائریکٹلی انہوں نے سیکھا تھا. آگے چلتے ہیں تو اگلے جو دوسرے امام ہے امام مالک. ان کا اصل نام مالک بن انس تھا، اور یہ ان کے جو دادا تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے. یہ مدینہ میں پیدا ہوئے تھے 93 ہجری میں، اور انہوں نے مدینہ کے اسکالر سے ہی علم حاصل کیا تھا، اور 17 سال کی عمر میں انہوں نے احادیث پڑھانا خود شروع کر دی تھی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے باقاعدہ موطا، جو کہ اب تک بہت زیادہ پاپولر ہے. مدینہ میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور جنت البقیع میں ہی یہ مدفن ہے. اس کے بعد امام شافعی آ جاتے ہیں. ان کا نام محمد تھا، ان کا سر نیم تھا ابو عبداللہ. غزہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کو شافعی کہا جاتا ہے. 150 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. ان کی جو والدہ تھیں وہ 2 سال کی عمر میں ان کو مکہ لے آئی تھیں کیونکہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی تھی. یہ وہیں پہ پلے بڑے اور 13 سال کی عمر میں یہ حضرت امام مالک سے ملے تھے. حضرت امام مالک کی کمپنی میں رہنے لگے. پھر اس کے بعد یہ مصر چلے گئے اور پھر اپنی وفات تک مصر میں ہی رہے. انہوں نے اپنا اسکول آف تھاٹ بھی ڈیولپ کیا تھا، اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بھی کافی بکس وغیرہ لکھی ہیں. اس کے بعد چوتھے جو امام ہیں امام احمد بن حنبل. ان کا اصل نام احمد تھا، سر نیم ان کا ابو عبداللہ تھا. بغداد میں پیدا ہوئے تھے. ان کو امام الائمہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اماموں کے امام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یہ MCQ کا بہت امپورٹنٹ ہے. حضرت احمد بن حنبل کو کہا جاتا ہے امام الائمہ، یعنی کہ اماموں کے امام. جب امام شافعی بغداد گئے تو وہاں پہ حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ بہت ہی اچھے محدث تھے، ایکسپرٹ تھے حدیث کے معاملے میں اور حدیث کی جتنے بھی علوم ہوتے ہیں ان میں. اور ان کی جو ایبیلٹی تھی فقہ سے ریلیٹڈ، ان جیسی ایبیلٹی کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. ان کے جو ٹیچرز تھے اس میں یحییٰ بن قطان، سفیان بن آئینہ اور امام شافعی وغیرہ شامل تھے. اور یعنی کہ انہوں نے امام شافعی سے ہی انہوں نے علم حاصل کیا تھا. امام بخاری، امام مسلم، عبد الرزاق اور واقعی یہ ان کے اسٹوڈنٹس تھے. امام بخاری نے جو اور امام مسلم نے جو بکس لکھی ہیں، آپ خود وہ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی اچھی بکس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی جو کتاب ہے وہ مسند احمد کے نام سے مشہور ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اسلامک ہم لوگ جو فقہ سے ریلیٹڈ جو بھی علوم وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ 4 طرح کے سورسز ہوتے ہیں. سب سے پہلا سورس ہوتا ہے قرآن، اس کے بعد آ جاتی ہے سنہ، اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد آ جاتا ہے قیاس. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں قرآن پاک کی. سورسز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلامک جیورسپروڈنس کے سورس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز اخذ کی جاتی ہے، وہ جگہ جہاں سے ہم کوئی چیز ڈرائیو کرتے ہیں جو کہ اوریجنل بنیاد ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سورسز آف اسلامک جیورسپروڈنس. 4 طرح کی سورسز ہوتے ہیں: قرآن، سنہ، اجماع اور قیاس. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ ان کو باری باری دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور ان سے یہ پوچھا کہ اگر تم نے کبھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو تم کیسے اس فیصلے کا وہ حل تم کیسے تلاش کرو گے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا حل ڈھونڈوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس چیز کا حل نہ ملے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کا حل ڈھونڈوں گا. انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر تو تمہیں سنت میں بھی اس کا حل نہ ملے اور نہ ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے پھر فرمایا کہ پھر جو میری اپنی طرف سے جو مجھے ایک رائے بیسٹ لگے گی میں وہ دوں گا. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کی تعریف جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ آؤٹ کی، اور کہ ہر وہ چیز تلاش کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہو. اچھا، یہاں پہ سب سے پہلی سورس ہوتی ہے قرآن پاک. سب سے پہلا جو بیسک ہوتا ہے اسلامک لا کا وہ ہوتا ہے ہولی قرآن. سب سے پہلے آپ لوگوں نے قرآن پاک میں سے چیز کو ڈھونڈنا ہوتا ہے.
مین سبجیکٹ جو ہولی قرآن، شاہ ولی اللہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ہولی قرآن کے اندر، قرآن پاک کے اندر 5 طرح کے تھیمز پائے جاتے ہیں. انہوں نے یہ چیز اپنی بک الفوزل کابر میں انہوں نے لکھی ہے. الفوزل کبیر آئی تھنک سو، پتہ نہیں ہے یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیک. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر 5 چیزیں موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے جو سائن ہے وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے، حکمت، ان کے سارے سائنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. دوسری چیز جو موجود ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے اندر واقعات ملتے ہیں، جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتے ہیں. تیسری چیز، ہمیں بعد کی جو دنیا ہے اس کا ایک ریمائنڈر ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتا ہے. چوتھی چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں مخاصمات ملتی ہیں. مخاصمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی اوپوننٹس ہیں ان کے آرگومنٹس بھی ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں. اور 5ویں چیز جو ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے وہ ہے احکام، کمانڈ اینڈ پروہیبیشن، یعنی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ڈیٹیل ان کمانڈمنٹ سے کچھ اس طرح سے ہے، جیسے آپ دیکھیں ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے. سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہمیں احکامات قرآن پاک میں ملتے ہیں کہ فیملی لائف کیسے گزارنی چاہیے، شادی سے ریلیٹڈ، طلاق سے ریلیٹڈ، انہیریٹ یعنی کہ وراثت سے ریلیٹڈ ہمیں سارے مسائل قرآن پاک میں مل جاتے ہیں. مختلف قسم کے دوسرے میٹرز ہوتے ہیں، آپ کی تجارت ہے، لین دین کے معاملات ہیں، کوئی ٹرانزیکشنز آپ لوگ کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں اس میں مل جاتی ہیں. ایون کہ کوئی قرضہ وغیرہ ہے تو وہ بھی، اور ساری چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. اور اس کے بعد سیاست سے ریلیٹڈ بھی بہت کچھ قرآن پاک میں شامل ہے. شہریوں کے کیا حقوق و فرائض کو آپ لوگوں نے کیسے دھیان سے رکھنا ہے، سیولائزیشن تہذیب کیا ہوتی ہے، جسٹس کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، لمٹس کیا ہے، پنشمنٹس کیا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں. تو قرآن پاک کے اندر ہم لوگ آسانی سے کسی بھی چیز کا جو حل ہوتا ہے وہ ہم لوگ تلاش کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. دوسرا جو سورس ہوتا ہے اسلام کا وہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہی انہوں نے ہی ہمیں، کیونکہ شریعت بتائی ساری کی ساری، وہ لا گیور ہے وہی ہمارے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں بتائے ہیں، امت کو جو بھی بتائے ہیں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں، اس لیے ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. تو پھر قرآن پاک کے بعد ہمیں جس چیز میں ہمیں دیکھنا چاہیے وہ سنت میں دیکھنا چاہیے، احادیث میں دیکھنا چاہیے. تیسری چیز جو آ جاتی ہے، جو سورس ہوتا ہے فقہ کا، وہ ہوتا ہے کنسنسس، یعنی کہ اجماع. اجماع کا مطلب ہوتا ہے ڈٹرمینیشن، عزم کر لینا کس چیز کا، کسی چیز پہ ایگری ہو جانا. اجماع تیسرا لیول ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت کی بھلائی کے لیے موجودہ دور کے جو بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کے متعلق کسی بھی میٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ آپس میں ایک ایگری کر جاتے ہیں جس پوائنٹ پہ، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنسنسس، یعنی کہ اجماع. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مجتہد ہوتے ہیں، جو کہ جیورسٹ ہوتے ہیں، جن کو فقہ کے علوم کا پتہ ہوتا ہے کسی بھی مسلم امت کے، وہ کسی ایک اسپیسیفک پوائنٹ ان ٹائم پہ شریعت کے اوپر ایگری کرتے ہیں، کسی مسئلے کے اوپر ایگری کرتے ہیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنسنسس. مجتہد کسی بھی پیریڈ کے، کسی بھی ایرا کے، کسی بھی زمانے کے جو بھی مجتہد جیورسٹ ہوتے ہیں وہ کسی ایشو پہ ایگری کرتے ہیں، اور اس کے بعد کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ پھر دوبارہ سے اس مسئلے کو نہیں اٹھاتے. وہ جو مسئلہ موجود ہوتا ہے ایک دفعہ بس اخذ ہو گیا، اسی کو پھر آگے وہ فالو کرتے ہیں. کنسنسس کی بنیاد ہوئی کیسے تھی؟ کنسنسس یعنی کہ اجماع کہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا؟ تو یہ صحابہ کرام کے پیریڈ سے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے تو جیسے ہی کوئی نیا مسئلہ سامنے آتا تھا تو صحابہ کرام تو ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو اس کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد، مسلمان کی جو امت تھی ان کو نئے پرابلمز اور نئی سچویشنز فیس کرنی پڑ گئی. تو وہاں سے پھر یہ دیکھا گیا کہ اب کنسنسس اور ڈیڈکشن یعنی کہ اجماع اور قیاس وغیرہ یہ پرنسپلز کو بھی ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. 2 طرح کے کنسنسس ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ڈکلیئرڈ کنسنسس اور ایک ہوتے ہیں سائلنٹ کنسنسس. دس از ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلے ڈکلیئرڈ کنسنسس جن کو قولی اجماع کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کا جو ایک جیورسٹ ہے اگر وہ کسی ایشو پہ ایگری کرتا ہے، مطلب اس نے پہلے کیا کیا کہ اگر ایک جیورسٹ اس نے ایگری کیا کسی ایشو پہ اس طرح سے، اور اس نے وہ پھر جو بھی مسئلہ تھا وہ اس نے دوسروں کو بتایا، ٹھیک ہے، اور دوسرے جتنے بھی جیورسٹ تھے انہوں نے اپنا اپنا اوپینین بھی دیا، یعنی کہ خاموشی نہیں اختیار کی. یعنی کہ ایک مختلف قسم کے جتنے بھی جیورسٹ تھے وہ سارے ملے ایک ایشو پہ، وہ ایگری کرتا ہے، ان سب نے اپنا اپنا اوپینین بھی دیا. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اجماع قولی. اور سائلنٹ کنسنسس وہ ہوتا ہے کہ کسی ایک مجتہد نے ایک فتویٰ جاری کیا کسی بھی مسئلے کے بارے میں،
اب وہ جو فتویٰ تھا وہ دوسرے جیورسٹ اور دوسرے مجتہد تک پہنچا، لیکن ان میں سے کسی نے نہ تو اس کو سپورٹ کیا نہ ہی اس کی مخالفت کی، بلکہ خاموش رہے، تو اس کو پھر ہم لوگ بولتے ہیں سائلنٹ کنسنسس۔ احناف کے مطابق، یعنی کہ جو حنفی ہوتے ہیں ان کے مطابق جو سائلنٹ کنسنسس ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اجماع کی میں جو اگزامپلز ملتی ہیں صحابہ کرام کے دور کی، وہ یہ تھا کہ اگر دیکھیں، اگر کوئی ایک انسان زکوٰۃ دینے سے بالکل انکار کرتا ہے تو اس کو بالکل ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کوئی نماز پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ اب یہ ایک اجماع یعنی کہ کیا گیا تھا۔ اب ویسے تو ہمیں یہ کام نہیں نہ ملتا کہیں پہ بھی کہ بھائی زکوٰۃ اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو یہ والی سزا دینی چاہیے۔ دیکھیں اب اس طرح سے اجماع اس طرح سے کیا گیا تھا کہ اب دیکھیں کہ جیسے زکوٰۃ بھی سیم ویسا ہی اسلام کا پلر ہے جیسے کہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نماز کی سزا بنتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ کی بھی پھر وہی بنتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر کیا کیا تھا کہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد انہوں نے کیا تھا۔ حضرت عمر نے پھر یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ سیریا اور عراق کی جتنی بھی زمینیں ہیں جب وہ فتح ہم لوگ کر لیں گے تو ہم لوگ اس کو وقف کر دیں گے۔ ویسے تو ہوتا ہے نا کہ جو جہاد کرنے والے جو بھی مجاہدین ہوتے ہیں ان کے درمیان سارا مال غنیمت بانٹ دیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر نے ڈکلیئر کیا کہ ہم لوگ وقف کریں گے، اور اس پہ سارے صحابہ نے ایگری بھی کیا۔ تو یہ بھی ہمیں ایک ملتا ہے، اجماع کا ہی ہمیں اگزامپل ملتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر نے ایک حکم جو ہے وہ جاری کیا تھا کہ تراویح کی 20 رکعتیں پڑھی جائیں گی، اور اس پہ بھی کنسنسس موجود ہے، اجماع موجود ہے، جتنے بھی بڑے صحابہ تھے ان سب نے اس پہ ایگری کیا تھا۔ تو یہ کنسنسس کی کلیئر ایگزامپلس ہمیں ملتی ہیں۔ چوتھا جو سورس ہوتا ہے اسلامک جورسپروڈنس، دیٹ از اے ڈیڈکشن، یعنی کہ قیاس۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے ایسٹیمیٹ لگانا، کسی چیز کو ماپ لینا، کسی چیز کو ایکویٹ کرنا۔ اب قیاس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ایک مسئلہ، آپ کو اس کا حل نہیں پتا، تو آپ کیا کریں گے کہ اس سے ملتا جلتا مسئلہ آپ قرآن سنت وغیرہ میں ڈھونڈیں گے اور اس کی بنیاد پہ آپ اپنا جو حل ہے وہ تلاش کریں گے، ٹھیک ہے۔ شریعت کی ٹرمینالوجی میں اور فقہ کی ٹرمینالوجی میں کسی بھی کوئی نئی رولنگ اس طرح سے اڈاپٹ کر لینا کہ اس کے پیچھے جو ریزن موجود ہے وہ سیم کسی اوریجنل رولنگ جیسا ہی ہے، تو ہم لوگ اس کو قیاس بولتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دین کی سمجھ بوجھ بالکل اچھے سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کو قاضیوں، ان کو ایز اے قاضی اور گورنر بنا کے یمن کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو احکامات سنت میں نہیں ملے تو ہم پھر کیا کریں گے کہ اس جیسا ہی مسئلہ ہم لوگ ڈھونڈ لیں گے اور اس کی بنیاد پہ ہم لوگ ایک کوئی ڈیسیجن بنا لیں گے۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپ دونوں کا اوپینین بالکل کریکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ایک قبیلہ تھا خشم، وہاں سے ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگی کہ میرے جو فادر ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں، وہ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتے اور ان پہ حج فرض ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے باپ پہ کوئی قرض موجود ہے، تم نے اس کو ادا کیا ہے یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے قرض ادا کر دیا۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم خود ہی ان کے بہاف پہ حج پرفارم کر لو، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو ایک قول ہے، یہ بھی ایک قول ہے کہ جب ایک جورسٹ ایک اچھا فیصلہ دیتا ہے، صحیح ڈیسیجن دیتا ہے اجتہاد کے تھرو، تو اس کو دگنا انعام دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی رانگ ڈیسیجن دے دیتا ہے تو پھر بھی اس کو سنگل ریوارڈ دیا جائے گا، گناہ نہیں ہوگا اس کو، اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اس نے اس مسئلے کو حل کیا اجتہاد کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اب اجتہاد جب کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے اوریجنل، یعنی کہ وہ چیز آپ نے پہلے دیکھنی ہوتی ہے جو کہ شریعت میں پروو ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیاد پہ ہی آپ نے قیاس کرنا ہوتا ہے۔ جیسے اب قرآن پاک میں شریعت میں یہ پروو ہے کہ شراب پینا منع ہے، شراب پینا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اب کیونکہ یہ چیز پروو ہے تو اس کی بنیاد پہ ہم لوگ یہ پروو کرتے ہیں، کیونکہ شراب کیا ہے کہ انٹاکسیکینٹ ہے، تو اسی بنیاد پہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر انٹاکسیکینٹ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے ڈائریکشن میں وہ ہوتا ہے انفرڈ یعنی کہ آپ نے وہ چیز دیکھنی ہوتی ہے جس کی بنا پہ آپ نے قیاس کرنا ہے۔ جیسے آپ نے الکوہل انٹاکسیکینٹ ہے اور جتنی بھی انٹاکسیکینٹ ہیں آپ ان سب سے منع کر دیتے ہیں، تو یہ چیز ہے جو کہ کامن ہے دونوں میں ہی،
ٹھیک ہے، جو آپ فیصلہ کریں اس میں اور جو قرآن میں ہمیں فیصلہ ملتا ہے کہ جو شراب حرام ہے، تو ان دونوں میں کیا ہے کہ انفرڈ یعنی کہ ایک چیز کی ڈیڈکشن یعنی کہ شراب کی جو ممنوع کی گئی ہے وہ چیز سیم ہے، ٹھیک ہے، انٹاکسیکینٹ کا منع کرنا سیم ہے۔ تیسری چیز ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے علت۔ علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوریجنل چیز اور انفرڈ یعنی کہ آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں دونوں کے درمیان میں وجہ سیم ہونی چاہیے۔ یعنی جیسے الکوہل اگر شراب ہے، کیوں شراب ہے؟ کیونکہ وہ انٹاکسیکیٹڈ ہے، وہ انٹاکسیکنٹ چیز ہے، تو جو دوسری ڈرگز ہے وہ بھی انٹاکسیکنٹ ہے، دونوں میں سیم کاز ہے، دونوں انٹاکسیکنٹ ہے، اسی وجہ سے دونوں ہی حرام ہے۔ چوتھی چیز آ جاتی ہے رولنگ، یعنی کہ جو احکامات اور رسول وغیرہ جو کہ اوریجنل چیز سے ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنے جو بھی آپ لوگوں کو جو بھی مسئلہ وغیرہ ہے اس کو آپ لوگوں نے کمبائن کرنا ہوتا ہے اپنی اوریجنل چیز کے ساتھ۔ آگے یہاں پہ اجتہاد کے مزید یہاں پہ انٹروڈکشن دیا گیا ہے۔ لٹرل میننگ اجتہاد کا ہوتا ہے ٹو اسٹرائیو، کوشش کرنا۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے وہ ایفرٹ جو کہ ایک مجتہد لیول کے جو ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں تاکہ کسی بھی مذہبی مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ اخذ کیا جائے، کوئی احکامات اخذ کیا جائے جس پہ ایسے احکامات جو کہ قرآن اور سنہ میں پہلے سے کلیئرلی موجود نہیں ہے۔ اب اس میں کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جن کو آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگر تو کوئی بھی مسئلہ قرآن پاک میں اور سنت میں ڈائریکٹلی بیان کیا گیا ہے تو پھر تو آپ لوگ وہاں پہ اجتہاد کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تو کوئی مسئلہ کلیئرلی قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے کسی اور مجتہد یا کسی صحیح بندے نے اس سے متعلق کوئی رائے دی یا نہیں دی۔ اگر انہوں نے تو رائے دی تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پہلے کی رائے بھی موجود نہیں ہے تو تب آپ لوگ اجتہاد کر سکتے ہیں۔ پچھلے جو بھی مجتہد اور جو صحیح جو لوگ ہیں ان کا کوئی ڈیسیجن موجود نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی اپنے اوپینین کے مطابق اجتہاد کرنا چاہیے۔ اب اپنے اوپینین کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اٹھیں اور اپنی مرضی کے مطابق آپ لوگ کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا کر لیں۔ جو بھی پرابلمز اور جو بھی ایشوز آپ کی انڈر ڈسکشن ہے وہ اس سے ملتی جلتی سیم پرابلمز آپ نے قرآن میں، سنت میں اور جو پہلے کے جو مجتہد کے ڈیسیجنز وغیرہ ہیں ان میں آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان ایشوز میں اور میرے ایشوز میں سیم کیا چیز ہے، اس کی بنیاد پہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام شاطبی نے ایک بڑی ہی اچھی ڈیفینیشن دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس جو ہوتا ہے اجتہاد کا وہ ہی صرف انسان اجتہاد کر سکتا ہے جس کے اندر دو طرح کی خصوصیات موجود ہیں۔ پہلی تو یہ کہ اس کو شریعت کے تمام تر جتنے بھی آبجیکٹیوز ہیں، بیسکس ہیں، جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں، اس کے بارے میں اس کو فل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ شریعت کی جتنی بھی سورسز ہیں، قرآن، سنت وغیرہ، اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ قرآن اور سنت وغیرہ سے جتنے بھی احکامات اور جو بھی گائیڈنس ہے وہ اخذ کر سکے، اس کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہونی چاہیے۔ جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہوں گی صرف وہی اجتہاد کر سکتا ہے۔ اب مجتہد کی کیا کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو قرآن اور سنت کا سارا علم اس کو ہونا چاہیے، اس کو کنسنسس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے، تمام وہ مسئلے جس پہ اجماع موجود ہے صحابہ کا، بعد کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا، وہ سارے مسائل بھی اس کو پتا ہونے چاہیے۔ عربک لینگویج میں ایکسپرٹ ہو، اس کو لٹریچر کا پتا ہو، گرامر میں اس کو ایکسپرٹیز، اس کو مہارت حاصل ہو، اور قرآن کی جو آیات ہیں اور جو احادیث ہیں اس میں کس چیز سے منع کیا گیا ہے، کس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اس چیز کے بارے میں بھی اس کو ساری اویئرنیس ہو، تبھی وہ کوئی اجتہاد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی کوالیفیکیشن ہونا ضروری ہے مجتہد کی، تو یہ کوالیفیکیشنز بھی بہت انپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ ویسے تو اگر آپ لوگوں نے لیکچر سن لیا تو آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی MCQs آتے تو آپ لوگ ایزیلی اس کو کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جو ہمارا لیکچر نمبر 15 ہے وہ لاسٹ ہوگا، اس میں ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔